سے آپ نے سننے بہت ساری چیزیں ہم مانے ہم سے کمزوری ہوئی ہے. یہ بات آپ کو سارے حضرات بتاتے ہیں کہ حضور نے وقت وصال فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. یہ بولیں یہ ہے نا. اور بھائی یہ حدیث ساروں نے سنی ہے. میری اس ناقصی تحقیق کے مطابق، اور ماشاءاللہ یہ علماء بیٹھے ہیں سب کو میرے مزاج کا پتہ ہے، میں ہوا میں شرلیاں کبھی نہیں چھوڑتا. زمانہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے تحقیقی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم حد الامکان اور حد الوسع ہم بات کو صحیح پڑھ کے سمجھ کے آپ کے سامنے بیان کریں. تو میرا جملہ اپنے پلے باندھیے. نماز، بولیے نماز. جب اللہ کے حبیب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ. یہ بات آپ نے سنی نا. ہر نماز کے بعد کتاب پکڑ کے صاحب کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، بھائیو قریب آنا، دین کی باتیں ہوں گی. اگر ایسے نہیں تو آپ کو جمعرات کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بھائیو آنا، دین کی باتیں ہوں گی. اور اگر آپ مزید قابو میں آ جائیں تو آپ کو 3 دنوں کے لیے بھی لے جا سکتے ہیں کہ بھائیو آؤ، دین کی باتیں ہوں گی. اور اگر مزید کہیں آپ کے اندر ہمت جرت آ جائے، یعنی آپ مزید مائل ہو جائیں، تو پھر آپ چلے کے لیے بھی تشریف لے جا سکتے ہیں. آؤ بھائیو. اب جب واپس آتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس دوران کیا سیکھا؟ آپ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا. آئے ہائے، مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے وہ سیکھا. مجھے صحیح کلمے نہیں آتے تھے، میں نے وہ سیکھے. مجھے نماز کا سبق نہیں آتا تھا، میں نے وہ سیکھا. مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں نے وہ سیکھا. ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی. یعنی ہماری تبلیغیں، ہماری تربیتیں نماز سے شروع ہو کے نماز پہ ختم، روزے سے شروع ہو کے روزے پہ ختم، حج سے شروع ہو کے حج پہ ختم. لیکن بہت ساری دفعہ ہم یا تو ہمارے پاس نالج نہیں ہے یا جان بوجھ کر کہیں ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ جہاں میرے نبی کی یہ حدیثیں کہ میرے نبی نے نماز پہ زور دیا، اللہ کی عزت کی قسم میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حوالے تو دوں گا ہی دوں گا، لیکن پہلے اس حوالے سے حلف اٹھا رہا ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا ہے جتنا اہل بیت کی غلامی اور محبت پہ دیا ہے. اب آئیے ذرا حدیث سنیے. مستدرک للحاکم میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں. کوئی ایک ایک حدیث نہیں ہے، درجنوں حدیثیں. اور مسلم کی وہ روایت جو میرے نبی کا آخری خطبہ، میرے نبی کا آخری خطبہ، جس کو آج کہا جاتا ہے کہ اگر اس خطبے کو نصاب بنا دیا جائے تو انسانیت کی تکریم کے لیے نبی کا وہ خطبہ کافی ہے، جس میں میرے نبی نے فرمایا لا فخر للعربی العجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، لیکن تقوی کے ساتھ ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں تقوی خدا سے ڈرا کے جا رہا ہوں، میں تمہیں تقوی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو غلاموں کا حق نہ مارنا، دیکھو دیکھو تم میں سے کوئی بیویوں کا حق نہ مارے، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا. یہ میرے نبی کا سارے کا سارا خطبہ جس میں میرے نبی نے تمام حقوق کو بیان فرما دیا. لیکن میرے دوستو اس خطبے کے جو آخری لفظ ہیں نہ جانے وہ کیوں بیان نہیں کیے جاتے. میرے نبی نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور دوسری روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک خدا کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری آل ہے، دوسری میری آل بیت ہے، دوسری میری
آلِ بیت. اور اب میں مسند احمد بن حنبل کے لفظ پڑھوں گا, میں اس میں نسائی کے لفظ پڑھوں گا. میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے فرمایا او میرے غلاموں, حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے صحابہ کو جمع کیا, پھر فرمایا الست بولیکم, کیا میں تم سب سے ساروں سے سب سے زیادہ تمہارا قریبی نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے سب سے قریبی ہیں؟ پھر میرے نبی نے فرمایا انی اوشک ان ادا فاجیب, ان قریب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوانے والے اور میں نے لبیک کہہ دینی ہے, میں نے اللہ کے بارگاہ میں چلے جانا ہے. لیکن سنو انی تارک فیکم الثقلین کتاب ربنا و عطرتی اہل بیتی, میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت. فانظروا کیف تأخذونی فیہا, میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا, میرے بعد اتنا خیال کرنا کہ میری آل کے مسئلے میں تم میری کتنی حفاظت کرتے ہو. اور پھر میرے نبی کے وہ الفاظ کہ جو وقت وصال حضور کی زبان پہ جاری تھے, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میں تمہیں اپنی آل کے معاملے میں خدا سے ڈرا رہا ہوں, خدا سے ڈرا رہا ہوں, خدا سے ڈرا رہا ہوں. خیال کرنا فانظروا کیف تخلفونی, میرے بعد میری آل سے تم کیسا سلوک کرتے ہو, یہ دھیان رکھنا, یہ خیال رکھنا. میں تلاش کر رہا تھا تو میرے دوستو یہ بات مجھ پر مترشح ہوئی کہ اللہ کے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا ہے جتنا اپنی آل کے حقوق پہ دیا ہے. ایک حدیث میں تو میرے نبی نے فرمایا ہرگز وہ میرا حق پہچان ہی نہیں سکتا, من لم یعرف حق عطرتی, جس نے میری آل کا حق نہ پہچانا وہ مجھ محمد کا حق نہیں پہچان سکتا. تو میں اب سوال پوچھنا چاہتا ہوں, نبی نے دو چیزیں فرمایا, دو چیزیں چھوڑ کے گئے. ہم نے روایتیں حدیثیں نہ سنی ہیں اور نہ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہیں تو یہ کہیں ہمارا کمزوری ہے, ہمارے انداز تربیت کی کمزوری ہے, ہمارے انداز تبلیغ کی کمزوری ہے, وگرنہ اللہ کے نبی نے کوئی کمی اور نہیں چھوڑی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آل کی شان میں کتنی آیتیں آئی ہیں؟ آل کی شان میں کتنی آیتیں آئی ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا صرف علی کی شان میں 300 آیتیں تو وہ ہیں جو مجھے پتہ ہیں.